جتنا کھجور کی گٹھلی کے سینے میں ایک پتلا سا دھاگا بچ جاتا ہے، بی بی نے ذرہ ذرہ اٹھایا اور ہوش و خرد سب کچھ نبی کے نام پہ لگایا، باقی بدن بچایا۔ اس کے لیے بھی اعلان ہے کہ مدنی یہ جان بھی تیرے لیے قربان ہے، اور بی بی نے جان بھی لگا دی رسول اللہ پہ۔ اب پہلے چاچا چلا گیا، اب وہ وفادار بی بی جو سرکار دو عالم کی صرف سہارا نہ تھی، سرکار دو عالم کی دکھوں کی ساتھی، سرکار دو عالم کی پریشانیوں کی ساتھی، جب سرکار دو عالم یہاں تک ظلم و ستم دنیا کماتی، کبھی مٹیاں پھینکتے، کبھی ظالم پتھر مارتے، کبھی خون چہرے پہ بہتا، داڑھی تک آتا، وہ بی بی اپنا آنچل اٹھاتی، میرے نبی کا چہرہ صاف فرماتی، لیکن یہ نہیں کہتی کس کس سے لڑو گے، یہ میرے نبی کو وہ بی بی نہیں کہتی۔ 4 بیٹیاں گھر میں ہیں، ساری نگری دشمن ہے، کس کس سے مقابلہ کرو گے، وہ بی بی یہ نہیں کہتی، بلکہ کہتی ہے میرا محمد گھبرانا نہ، پیچھے قدم ہٹانا نہ، میرا سونا تو قدم آگے بڑھا، بچیوں کی فکر نہ فرما، میں ان کو بچاؤں گی، ان کی نوکری میں کماؤں گی، تیرے دین کے جھنڈے بھی جب تک زندہ ہوں اٹھاؤں گی، میں آپ کے ساتھ ساتھ جاؤں گی۔ اس بی بی کی عزت عفت اور حوصلوں کو سلام۔ اس بی بی نے یہاں تک کہا جب میرے کریم کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، کہا میرا پیارا محمد میری جان قربان، میرا سب کچھ آپ پہ قربان، بقول کسے لام لے چلو بند بند میرا سونے سائیں دا پلنگ بناونے نوں، تے لتا میریاں دے کرو 4 پاوے، تے باہ رکھ لو باہ بناونے نوں، والا میریاں دا وان وٹو چب رکھ لو سیج وچھاونے نوں، علی حیدر شاہ باقی پنجرا بچیا اور رکھ لو سائیں دا جام پلاونے نوں۔ اس عظیم خاتون نے جذبے بھی قربان کیے، دولت بھی قربان کی، آرام بھی قربان کیا، سکون بھی دیا، قرار بھی دیا، ساری زندگی کی کمائی نبی کے نام لگائی، ایک ذرہ ناخن جتنا بھی کچھ نہ بچایا۔ ہر گھر میں بیٹھی ہوئی مائیں بہنیں سوچیں، اس زمین کے اوپر ایک عورت بھی کوئی بتا سکتا ہے جو اتنی بڑی قربانی دے رہی ہو؟ میرے نبی کی اس وفادار بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے آخر کوئی وفا کی تھی کہ میرا نبی جب بی بی دنیا سے چلی گئی، چچا بھی چلے گئے، اب اس بی بی کا جنازہ جب سرکار نے اٹھایا تھا، اب جنازہ تو اس وقت فرض نہ ہوا تھا، بس نماز جنازہ فرض نہ تھی، اب ان کے جسم پاک کو اٹھایا، قبر تک جب پہنچایا تو ان کے جسد پاک کو زمین پہ ٹکایا، لیکن بے خود ہو کے اللہ کا نبی پہلے قبر میں آ پایا۔ یہ پہلی عورت تھی جس کی قبر میں سرکار خود اترے، اور قبر میں بیٹھ کے اللہ اکبر کیا کیا خیال آتے تھے کہ مولا اتنا بڑا پیارا سہارا آج وہ بھی چھوڑ چلی مجھے۔ پہلے چاچا چلا گیا، اب بیوی بھی چلی گئی، اب سارے جہان کی دھوپ، سارے جہان کی حرارتیں، سارے جہان کی حدتیں، سارے جہان کی شدتیں میرا مقدر بن جائیں گی۔ وہی ہوا کہ باہر حضور جاتے لوگ پتھر مارتے، ایک دن ایسا بھی ہوا کہ میرے کریم کی خوبصورت واللیل والی زلفوں پہ پہلے مارے لوگوں نے کنکر، پہلے مارے پتھر، جب خون سے تربتر ہو گیا والدہا کا مکھڑا دکھڑے
ہی دکھڑا۔ اب آپ کی زلفوں پہ ایک ظالم نے مٹی اٹھائی، سر پہ بھی پھینکی، چہرے پہ بھی پھینکی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں آنسو، چہرے پہ خون، اوپر خاک غبار۔ واہ نبیوں کے سردار، دیکھ رہا ہے پروردگار، تیرے حوصلوں پہ قربان، تیرے حوصلوں کو لاکھ سلام۔ حضور کی بچیوں کو پتہ چلا، حضرت بی بی زینب میرے نبی کی بیٹی دوڑی پانی کا پیالہ بی بی بچی اٹھاتی ہے، روتی ہوئی باہر دوڑتی ہوئی آتی ہے۔ اللہ اکبر، سرکار سے عرض کرتی ہے بابا بیٹھ جا میں تیری زلفیں دھلاؤں۔ اللہ اکبر، جب ایک بچی ان سارے ظالموں کے سامنے میرے نبی کی زلفوں پہ پانی ڈالتی ہے، اب وہ روتی ہے، ماں ہوتی بلند مکان ہوتی، یہ دکھڑے میں نہ اٹھاتی۔ سرکار دو عالم خود سوچتے ہیں کہ واہ خدیجۃ الکبریٰ، پہلے چچا چلے گئے پھر تو چلی گئی، اب دکھ میرے نصیب مقدر میں ایسے آئے کہ اب ظالموں نے پتھر مار مار کے یہ حال کیا، اور میری چھوٹی چھوٹی بچیاں روتی ہیں، سرکار کی زلفیں دھلاتی ہیں، اور زلفوں پہ داڑھی پاک پہ چہرے پہ پانی ڈال کے بیٹی پوچھتی ہے بابا لوگ کیوں پتھر مارتے ہیں، کیوں آپ کو گالیاں دیتے ہیں، کیوں ستاتے ہیں؟ سرکار اپنی بچی کو پکڑ کے سینے سے لگاتے ہیں، فرماتے میری بیٹی تیرے بابا کا اللہ محافظ ہے، تیرے بابا کا اللہ حافظ ہے، بیٹی رو نہیں۔ اب ایک بار نہیں بار بار یہی ہوتا۔ اللہ اکبر، مکے میں 3 منڈیاں لگتی، اکاز کی منڈی، ذوالمجنہ کی منڈی، ذوالمجاز کی منڈی، مجنہ کی منڈی، منڈیاں میلے لگتے۔ سرکار دو عالم کو حکم تھا میرے نبی میرے دین کو پہنچا، کیوں ہو والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ محمد الرسول اللہ۔ سرکار نے ہر دکھ اٹھایا، یہاں تک کہ دکھ بڑھتے گئے۔ اس عظیم المرتبت بی بی کی یاد پھر ستاتی۔ آپ جب باہر سے دکھوں میں چور چور ہو کے گھر تشریف لاتے، پھر یہی عالم ہوتا، وہی حالت، کوئی سیٹیاں بجاتا ہے، کوئی تالیاں بجاتا ہے، کوئی گالیاں دیتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے سرکار کے اوپر، کوئی چہرے پہ مٹیاں پھینکتا ہے، یہاں تک کہ وہ نیچ کبھی کبھی تھوکنا شروع کر دیتے اس ودھا کے مکھڑے پر، جس کی ایک جھلک کو عرش تر سے ملکوتی تر سے اس کے اوپر یہ ظالم دور دور سے تھوکنا شروع کر دیتے۔ سرکار دو عالم اسی حالت میں گھر آتے، وہ چھوٹی بچی میرے نبی کی بی بی فاطمہ الزہرا پہلے ماں کو یاد کرتی، اب بابے کا حال تک کے روتی، لپٹ لپٹ کے کہتی بابا کیوں لوگ ستاتے ہیں، ہمارے گھر تک پیچھا کرتے ہوئے آتے ہیں، پھر کوئی بگانے نہ تھے، رشتہ دار تھے، یہ رشتہ دار تھے رسول اللہ کے۔ اللہ اکبر، یہ رسول اللہ کی قوم تھی، یہ قریشی تھے، یہ ہاشمی تھے، سگا چاچا نبی کا وہ ابو لہب ظالم، وہ اپنی جیبیں نکیلے پتھروں سے بھر کے پھرتا تھا۔ تمام کتابوں میں آتا ہے جہاں رسول پاک کو کھڑا تکتا حضور کہتے لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو، لوگو اللہ ایک ہے، اللہ احد ہے، اللہ واحد ہے، جو میرے اللہ کا اقرار کرے گا اللہ اس کے بیڑے پار کرے گا۔ اب وہ ظالم اتنے لفظ سنتا پھر زور زور سے کہتا لوگو یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا ہے، اس کی بات پہ کان نہ دھرنا۔ پھر وہ نکیلے پتھر سیدھے حضور کے پاؤں پہ مارتا، اور اس ظالم کا طریقہ مارنے کا احادیث میں آتا ہے کہ جب حضور کے دائیں پاؤں پہ مارتا، حضور جلدی سے دایاں پاؤں اٹھاتے تو بائیں پاؤں پہ مارتا، حضور
حضور بایاں پاؤں اس کی شدت سے اٹھاتے پھر دائیں پہ مارتا، اس طرح وہ مارتا رہتا یہاں تک کہ میرے نبی کے پاؤں پھٹ جاتے تھے اور خون بہنا شروع ہو جاتا تھا۔ پھر اس حال میں حضور ابھی پلٹنا شروع فرماتے اور ابو جہل ظالم 5-5 4-4 کی ٹولیاں کھڑی کر کے اب وہ کہتا، قرآن پاک اس بات کا گواہ ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ وہ ظالم صدا لگاتا، کچھ کو کہتا سیٹیاں بجاؤ، کچھ کو کہتا تالیاں بجاؤ، کچھ کو کہتا تم پتھر مارو۔ اب شور غوغا اتنا زیادہ کہ سرکار دو عالم کی آنکھ مبارک شرم والی نظر، حیا والی نظر، نور والی نظر، بصر والی نظر، میرے نبی کی آنکھ جھکتی اوپر پتھروں کی برسات ہوتی، ادھر سیٹیاں، ادھر تالیاں، ادھر شور و غوغا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب رب، محبوب اکبر، آپ گھر کی طرف پلٹے اسی حال میں، اسی شور میں، اسی غوغا میں۔ پھر وہی چھوٹی چھوٹی بچیاں میرے نبی کی وہی رو رو کا استقبال کرنا، لیکن حوصلہ کمال یہ ہے کہ جو جو ظلم بڑھتا رہا تو حوصلے کا دریا بھی چڑھتا رہا۔ سبحان۔ حالات پہ ذرا نظر رکھیں، جتنے لوگ ذرا سوچیں کہ یہ حالات بنتے چلے گئے، ظلم کے پہاڑ ٹوٹتے چلے گئے، یہاں تک کہ سرکار طائف کی طرف 100 سے میل سے لمبا سفر سرکار نے فرمایا، حضرت زید کو ساتھ لیا کہ مکے میں تو کوئی سنتا نہیں، اللہ کا پیغام لیتا نہیں، شاید مہذب لوگ ہیں، سیویلائزڈ ہیں، میری بات غور سے سنیں، لیکن ان ظالموں نے ان سے بھی زیادہ ظلم کمایا۔ سچ کہا میاں محمد بخش نے نیچاں دی اشنائی کو لوں تے فیض کسے نہیں پایا، ککر تے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخمایا۔ نیچ نیچ رہتا ہے، اس کو کتنے ہی پیار کے نوالے دو، اس کو سونے کے نوالے کھلاؤ گے۔ سپاں دے پترے مترے نہ بن دے، بھامیں 100 منا دودھ پائیے ہو، کاواں دے پترے ہنس نہ بن دے۔ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے کتنی حقیقت سے نقاب اٹھایا ہے، نیچوں کا چہرہ دکھایا ہے، اور کیا حق سچ فرمایا ہے کہ کاواں دے پتری ہنس نہ بن دے، بھامیں موتی چوگ چگائیے وہ کوڑے کھو مٹھے نہ ہوں دے، بھامیں 100 منا کھنڈ پائیے نیچ 1400 سال پہلے بھی نیچ تھے اور نیچ آج بھی نیچ ہے، اس کو بھی کتنا سچا سچا پیغام سناتے ہیں، پھر نیچ انگلیاں اٹھاتے ہیں، لیکن حقیقت تک کم لوگ جاتے ہیں۔ اس لیے پہلے دکھوں کی یہ کالی رات ہے، پھر دیکھنا معراج کی رات ہے، لیکن یاد رکھو پہلے اندھیرا ہوتا ہے پھر کہیں جا کے سویرا۔ اندھیرا کتنا گھوپ ہے، کتنا ظلمت والی رات ہے کہ سرکار جب پہنچتے ہیں طائف کی دنیا کے، طائف کی اس وادی میں، وہ مرغزار طائف کا جہاں کے لوگ بہت متمول تھے، بڑے دولت مند تھے، بڑے سیویلائزڈ متمدن تھے، لیکن متمدن کوئی دولت سے تھوڑا بنتا ہے، دولت کی کثرت بڑے بڑے ایسے ویسے گھروں میں بھی ہوتی ہے، دولت سے کبھی لوگ مومن نہیں بنا کرتے، دولت سے لوگ تہذیب یافتہ نہیں ہوتے، دولت کمینوں کے پاس بھی بڑی ہوتی ہے، کردار و عمل کسی
کسی اور شے کا نام ہے۔ اب سرکار نے جب ان کو دعوت دی، یہ مکے سے بھی زیادہ ظالم نکلے۔ اب انہوں نے وہی لڑکوں کی ٹولیاں بنا بنا کے پہلے کہا نکل جاؤ ہمارے شہر سے، نکل جاؤ ہمارے شہر سے۔ اب ظالموں نے وہی پتھر، وہی برسات، وہی پھر کالی رات، یہاں تک کہ سرکار کا پورا بدن زخمی، کس شہر میں ہم اہل محبت نکل آئے، سب لوگ لیے سنگ ملامت نکل آئے۔ پتھر مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، یہاں تک کہ کچھ سر پہ، کچھ پاؤں پہ، اور پاؤں مبارک پہ اتنے پتھر پڑے کہ نالین خون سے بھر گئی۔ فقط اس بات پر دشمن بنی ہے گردش دوراں، فقط اس بات پر دشمن بنی ہے گردش دوراں کہ چھیڑا کیوں تیری زلفوں کا افسانہ، خونے نہ کردائیں کسیرا نہ کشتائیں، جرمم ہمیں کے عاشق روئے تو گشتائیں، نہ کسی کا خون کیا ہے، نہ کسی کا قتل کیا ہے، جرم یہ ہے کہ تجھ سے پیار کیا ہے، مولا تیرا اقرار کیا ہے، تیرا نام لیا ہے۔ اس بات پر دنیا میرے ساتھ یہ کر رہی ہے، سرکار کو اتنے پتھر مارے گئے، اتنا خون بہا کہ سرکار اسی خون کے ساتھ، اسی پتھروں کی برسات میں باہر جو آئے، بے ہوش ہو کے زمین پہ تشریف لے آئے۔ اب زید بیٹھا روتا ہے، رو رو کے کہتا ہے لجپالا ساری دنیا بیگانی ہو گئی، کوئی بھی حق سننے والا نہ رہا، کوئی حق قبول کرنے والا نہ رہا، میرا نبی کس کس کو سمجھاؤ گے؟ اب سرکار کو ہوش جو آیا، اب اللہ اکبر، قدرت کو جوش آیا، اللہ نے جبریل علیہ السلام کو فوراً بھجوایا۔ اب جبریل علیہ السلام سامنے کھڑے تھے اور عرض کر رہے تھے میرا نبی حد ہو گئی، اللہ نے امتحان لیا پر آپ نے امتحان دینے کی انتہا کر دی، میرے نبی امتحان کا وقت ختم ہو چکا، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، مجھے آرڈر ملا ہے، یہ پہاڑوں پہ متصرف فرشتہ کھڑا ہے، یہ مسلط فرشتہ کھڑا ہے، آپ اس کو آرڈر فرمائیں، بس ایک مرتبہ ہاں کریں، ان پہاڑوں کو یہ فرشتے اٹھائیں گے، اس بستی کو پیس کے صفحہ ہستی سے مٹائیں گے، نہ ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑیں گے، نہ ان کے بڑھوں کو چھوڑیں گے، نہ ان کے بچوں کو چھوڑیں گے، ان کو دنیا سے صفحہ ہستی سے مٹائیں گے، ان کا نام نشان نہیں رہے گا دنیا پہ، انہوں نے آپ کو بہت ستایا ہے، انہوں نے آپ کو بہت رلایا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام سنتے رہے کہ اللہ بستی کو تہس نہس کرنے کے لیے تیار، پر واہ محبوب کردگار، واہ رحمت للعالمین، میرے کریم نے ہاتھ کٹھے کر دیے، محو التجا ہو گئے، کہنے لگے میرے اللہ اگر تو راضی ہے مجھے کوئی دکھوں کی پرواہ نہیں، مجھے تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہیں، اگر تو نے مجھے ان کے حوالے کر دیا ہے تو میں شکوہ کسی سے نہیں کرتا، میری تو التجا تیری بارگاہ میں ہے، کہیں تو نے ان کو میرے اوپر مسلط تو نہیں کر دیا، لیکن اگر مسلط نہیں کیا امتحان ہے میرا اور تیری مرضی تیری رضا یہ ہے، تو پھر تیری خوشی کے سامنے، تیری رضا کے سامنے میری خوشی خوشی نہیں، میری رضا رضا نہیں، میرے اللہ تیری رضا میں میری رضا ہے، تیری خوشی میں میری خوشی ہے۔ اس کا ترجمہ میاں محمد بخش نے ٹھیک کیا کہ گل میری ہتھ تیرے سجنا تے
اچا سہنا بھرنا، جو چاہیں سوئی چنگا تے جو آنکھیں سو کرنا، گل میری ہاتھ تیرے سجنا۔ یہ ادائے نیاز اتنا پسند آئی رب کو کہ رب نے کہا میں مٹا ڈالوں گا اس شہر کو، نہ کچے چھوڑوں گا، نہ پکے چھوڑوں گا، نہ عورتیں چھوڑوں گا، نہ بچے چھوڑوں گا، بس میرا نبی یہ زخمی ہونٹ کھول دے، ایک مرتبہ ہاں بول دے۔ لیکن میرے نبی کے ہونٹ کھلے تو کیا بولے؟ میرے نبی نے کہا اللہم اہد قومی، میرے اللہ اس میری قوم کو ہدایت دے، ہدایت کا نور دے، میرے اللہ ان کو ہدایت دے، موت نہ دے، نہ مٹائی نے۔ میں امید کرتا ہوں اگر یہ دنیا سے جائیں گے ان کی پشت سے ایسے لوگ آئیں گے جو لا الہ الا اللہ کے جھنڈے اٹھائیں گے، جو الا اللہ کے نعرے لگائیں گے، جو محمد الرسول اللہ کے ترانے اپنے ہونٹوں پہ سجائیں گے۔ ہر ایک کی نظر یہاں ہے مگر میرے نبی کی نظر کہاں ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں کافر پتھر مارن سئی دعائیں دے مل، اے کریم نہ بندا تے کی بندا۔ او کافر پتھر مارن سئی دعائیں دے مل، اے کریم نہ بندا تے کی بندا۔ پی کے دودھ پاک حلیمہ دا، اے حلیم نہ بندا تے کی بندا، اے حلیم نہ بندا تے کی بندا۔ اتنا دکھ اٹھایا، اتنا دکھ اٹھایا، مہینہ وہی رجب کا آیا، اب ظلم کی حد ہو گئی، دکھوں کی حد ہو گئی، انتہا ہو گئی۔ یہ جو پورا سال تھا اس کا نام تھا عام الحزن، غم کا سال، دکھوں کا سال۔ جب غم اپنی انتہا پہ جاتا ہے پھر کوئی نہ کوئی خوشی کا دروازہ کھلتا ہے۔ کہنے والا کہتا ہے کہ کوئی بدلی امنڈ ہی آتی ہے جب گرمی شدید ہوتی ہے، جب گرمی انتہا پہ جاتی ہے تو پھر رحمت کی گھٹا ضرور آتی ہے۔ ادھر جدائی کا غم، ادھر جدائی کا غم، ادھر ظلم ستم کا غم، اسی غم میں میرے کریم چلے گھر کو۔ وہ 100 میل سے پھر لمبا سفر مکے کا فرمایا، اب ٹوٹ کر چور چور بدن کے ساتھ حضور گھر میں آئے۔ جب گھر میں قدم ٹکایا تو ویڑھا پھر خالی نظر آیا، چھوٹی چھوٹی بچیوں نے استقبال فرمایا۔ اب غموں نے گھیر لیا تھا غریب خانے کو، ایک ایک بات یاد آئی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی، ایک ایک بات یاد آئی، ایک ایک ملاقات یاد آئی۔ اب سرکار کی آنکھوں سے جتنے موتی تھے جھولی میں ٹپکتے رہے، سرکار روتے رہے، یعنی تو بیلی تے سب جگ بیلی تے نہ بیلی بھی بیلی، سجنا باج محمد بخشا اج سنی پئیے حویلی، لد گیا ماہی تے پا گیا وچ فکراں، پاٹی لید پرانی وانگوں تے ٹنگ گیا وچ ککراں۔ اللہ اکبر، یاد آمل یار دے رلڑے نت پون کرو پکلڑے۔ سرکار بیٹھ کے روتے رہے، بچیوں کو چپ کراتے رہے، پیار فرماتے رہے۔ اب دل
کلیجہ پھٹ رہا ہے، دل کٹ رہا ہے، اور کیا کیا یاد ہے جو ستا رہی ہے، کون کون سی گھڑی یاد آ رہی ہے۔ وہ بی بی کا غارے ہرا تک آنا، کھانا اٹھانا، دور تک آنا، اپنے دکھوں کو چھپانا، میرے نبی کے دین کے اندر ساتھی بن کے تسلیاں دینا۔ کہتے ہیں کہ یاد آتا ہے جب رہنا ساتھ کا، یاد آتا ہے جب رہنا ساتھ کا، زہر ہو جاتا ہے لقمہ ہاتھ کا۔ جب پیاروں کے یاد ساتھ آتے ہیں تو ہاتھوں کے لقمے بھی زہر بن جاتے ہیں۔ ظالم درد وچھوڑے والا تے نام لیا دل کمبے، بری اڈیک جدائی نالوں لولو بلن علمبے۔ اس دکھ میں، اس درد میں جس نے نازک کلیجے کو چیر دیا، جس نے دل مبارک کے ٹکڑے اڑا دیے، بچیوں کو سلایا ہے، اسی دکھی دل کے ساتھ، زخمی دل کے ساتھ، اسی حزن میں، اسی ملال میں، پیاروں کے خیال میں سرکار حرم کی طرف آتے ہیں۔ حضرت ام ہانی کا دروازہ کھٹ کھٹاتے ہیں، بی بی ام ہانی کو جاگتا پاتے ہیں۔ وہ ام ہانی جو بہن میرے نبی کی، یعنی چچا زاد بہن میرے نبی کی، مولا علی کی ہمشیرہ، بی بی نے جب دیکھا رات ڈھلی، رحمت ہوا رحمت کی چلی، اللہ کا محبوب میرے در پہ آیا۔ بزرگ فرماتے ہیں بی بی روئی، کہا آنے والے تیرے آنے کی خوشی ہے، پر کس وقت آئے ہو، آنسو برسا کے لائے ہو، حالت کیا بنا رکھی ہے۔ سرکار نے رو کے فرمایا بی بی دنیا نے ستایا، چچا بھی چلے گئے، تیرے بابا بھی چلے گئے، خدیجۃ الکبریٰ بھی چلی گئی، پھر پتھر رہ گئے ہمارے لیے۔ دنیا نے اتنے پتھر مارے، پورا جسم زخمی ہے میرا، ایک زخم نہیں جسم ہے چھارا چھلنی، میرا پورا بدن زخموں سے چھلنی ہے۔ آج رات میں نے سونا ہے یا پھر رونا ہے۔ سرکار بی بی کے حجرے میں تشریف لے گئے۔ اب بی بی پوچھتی ہے لجپالا کھانا کھاؤ گے؟ فرمایا کتنے دن ہو گئے تیرے محمد نے ایک ٹکڑا نہیں کھایا۔ بی بی کی آہ نکلی، کہا مجھ غریب کے گھر سوکھے ٹکڑوں کے سوا کچھ بھی نہیں، آپ آئے ہو، پتا ہوتا میں کہیں سے ادھارا آٹا لاتی، روٹی بناتی، لیکن مجھ غریب کے گھر سوکھے ٹکڑے۔ میرے کریم نے فرمایا مجھے سوکھے ٹکڑے چبانے کی عادت ہے، مجھے باسی روٹی کھانے کی عادت ہے، میں کوئی شہنشاہ تھوڑا ہوں، سوکھے ٹکڑے کھلا میں چباؤں گا، وہی کھاؤں گا، الحمدللہ پڑھ کے میں سو جاؤں گا۔ بی بی سوکھے ٹکڑے دیتی ہے، اور رات میں راج ہے، کائنات پہ راج ہے، ذکر جس نبی کا آج ہے، معراج کی رات وہ سوکھے ٹکڑے چباتا ہے۔ تو کہنا چاہیے جو سوکھے ٹکڑے چباتا ہے، ساری دنیا کے دکھ اٹھاتا ہے، وہ یہ حق پاتا ہے کہ سیدھا لامکاں پہ جاتا ہے۔ سبحان سبحان۔ سرکار نے سوکھے ٹکڑوں کو چبایا۔ اب بستر بھی آیا، وہی بستر بھی آیا، تو وہی کٹی پھٹی سی وہ چادر ہے، سرکار نے اسی پہ آرام جو فرمایا ہے۔ اب میں نے کہا اے میں تے قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا اے، قطرے نو موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا پیندا اے۔